مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کون مہندیاں ہوتی ہیں، اصل میں لگانے کے جو طریقے ہیں، اب ڈیزائن بہت سارے آئے ہیں، بڑی بہت مہنگی مہنگی مہندیاں لگتی ہیں، ہزاروں روپے کی مہندی کے ڈیزائن بنتے ہیں، نہیں اس کے باقاعدہ پارلر ہوتے ہیں اور بہت ٹائم لگتا ہے لگانے میں. تو یہ کون کے ذریعے لگتی ہیں، اب یہ سادہ مہندی کے ذریعے لگانا آسان نہیں ہوتا، بہت ٹائم لگتا ہے. نمبر ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اصل میں جو آپ نے تفصیل بیان کی ہے، جو آپ کے وہ شیطان کے بعض ہتھیار کے آخر میں تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے اس کی، تو اس میں آپ نے تفصیل بیان کی کہ وہ جو کون مہندیاں ہیں جس میں کیمیکل ملا ہوا ہوتا ہے، ایک تو ہم جو اسلامی بہنیں لگا لیتی ہیں تو ایک دفعہ ہاتھ دھو لیا تو وہ تو ساری مہندیاں ہوتی ہیں کہ اس کا کلر ایک دفعہ اتر جاتا ہے، سارا وہ جو اوپر تہ جمی وہ اتر گئی. تو اب جو ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس پہ سے پانی گزر رہا ہوتا ہے. لیکن بعض کیمیکل مہندیاں وہ جو تجربہ کیا گیا کہ جیسے یہ برتن دھوتی رہتی ہیں، چیزیں دھوتی رہتی ہیں تو اس کی پپڑیاں بن کے اترتی رہتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تہ جمی ہوئی ہے جو پانی کو نیچے پہنچنے سے روک رہی ہے. تو ایسی مہندی لگانے سے آپ نے دارالفتہ اہل سنت کے فتوے کی روشنی میں منع فرمایا تھا. جی جی، اب وہی منع ہے. جی. پہلے تو وہ تنکا بھگو کے اس طرح وہ بناتے تھے ڈیزائن، بچیاں بناتی تھی، بچیاں کیا، عورتیں کیا، یوں یوں تنکے سے یوں نشان بیچارے. بس وہی صحیح تھا یار. اب یہ جو ترقی ہو گئی نا تو اس میں آزمائش ہو گئی. ادھر ادھر سے پھر یہ اس مولانا کو پوچھتے ہیں، اس مولانا کو پوچھتے ہیں. اب سب تو مفتی تو ہوتے نہیں ہیں، کوئی کچھ جواب دیتا ہے، کوئی کچھ جواب دیتا ہے. تو پپڑیاں جم گئی تو وضو نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. نگران پاکستان کابینہ کا واپس میسج آیا تھا. ہمارے لودرا پنجاب پاکستان کے حلقہ نگران مشتاق اتاری، تو ان کا کل حادثہ ہوا ہے اور یہ بیچارے شدید زخمی ہو گئے، اور شدید زخمی ہونے کے بعد یہ کل سے بے ہوش ہیں. تو ان کے متعلق بھی ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ مطلب آزمائش میں ہے. آپ سے دعا کی بھی عرض کی ہے، اور بھی مدنی چینل پر کئی اسلامی بھائیوں نے بھی میسیجز کیے ہیں. کسی کے والدین جو ہیں وہ آئی سی یو میں ہیں، تو یہ مریضوں کے لیے بابا دعا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدقے مشتاق بھائی کو بھی اور دیگر ہمارے جو بھی مریض ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. صحتوں، راحتوں، عافیتوں، عبادتوں، ریاضتوں، سنتوں، دینی خدمتوں، مدنی کاموں بری طویل زندگی عطا فرمائے. امت کے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرمائے، امت کے بیماروں پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے اور پیارے مرشد کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ مسجد میں لائٹیں لگانا، محراب میں لائٹیں لگانا، وہ چمچماتی لائٹیں خوبصورتی کے لیے لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جب یہ جل بجھ کرتی ہے نا تو اس میں نماز پڑھنے والے کی توجہ بٹ سکتی ہے. جل بجھ نہ بھی کرتی ہوں اور ایسی لائٹیں ہوں چکا چوند والی جو نمازی کے سامنے ہوں گی تو وہ بھی پھر نماز میں اس کا دھیان بٹے گا. تو اس طرح کی چیزوں سے نماز کے معاملے میں دور ہونا اس کا اچھا ہے، بچنا اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى صلى الله تعالى على محمد. ملاقات کے مدنی پیکیجز. ملاقات کے لیے جن کے بھی وہ ترکیب بنے گی ان کے لیے اوریجنل شناختی کارڈ، اور طلباء کرام ہیں تو ان کے لیے جامعۃ المدینہ کا یا جس بھی عاشق رسول کے جامعہ میں وہ پڑھتے ہیں وہاں کا اوریجنل کارڈ، آئی ڈی، یہ دکھانا ضروری ہے. اور پچھلے 3 مہینوں سے ملاقات نہ کی ہو، مثلا اب تو رجب بھی اختتام پر ہے، ذی قعدۃ الاحرام، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری اور رجب، ان 3 مہینوں میں اس نے ملاقات نہ کی ہو. اس سے پہلے ملاقات کی ہو تو مل سکتے ہیں. اور اس کی مدنی فیسیں یہ کہ جو رسالوں کا ہر ہفتے اعلان ہوتا ہے ان میں سے آج غالباً 34 نمبر تھا رسالے کا، تو اب تک اگر 27 رسالے پڑھ لیے یا مسلسل ہر مہینے 3 دن سفر کرتے ہوئے 12 ماہ پورے کیے ہیں، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ یا ہفتہ وار اجتماع میں 12 ماہ سے حاضری ہے، اور اس میں 2 چھٹیاں کی ہیں تو حرج نہیں ہے. بیماری کی وجہ سے کوئی چھٹی ہوئی ہے تب بھی حرج نہیں. یا 12 ماہ کا سفر کر لیا ہے یک مشت یا اس سے زیادہ کا. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے ہوئے 12 ماہ کم از کم ہوئے ہیں، اور اس میں بیماری کی وجہ سے اگر چھٹیاں ہوئی ہیں تو کوئی حرج نہیں. اکا دکا ویسے چھٹی ہوئی تب بھی کوئی حرج نہیں. فارغ التحصیل ہیں، درس نظامی کیا ہوا ہے کہیں سے بھی، کسی بھی عاشق رسول کے جامعہ سے، یا مدرس ہیں، دینی مدرس. قاری صاحبان کل وقتی مدرسۃ المدینہ کے گریجویشن کیا ہے یا اس سے اوپر دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے تو وہ بھی ملاقات کر سکتے ہیں. اگر اپنے اپنے شناختی کارڈ اس طرح پولیس کے محکمے میں یا فوج کے محکمے میں تو وہ بھی اپنا اپنا شناختی کارڈ شو کر کے اپنے شعبے کا شناختی کارڈ، فوج کا یا پولیس کا، تو وہ بھی ملاقات کا ٹوکن حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور خصوصی مدنی مذاکرے کی بھی انشاءاللہ ترکیب ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، سب شریک ہو سکتے ہیں. اور سحری اگر روزہ رکھنا ہو تو روزہ رکھنا ہو تو انشاءاللہ مل جل کے سحری بھی کریں گے. سبحان اللہ. کون کون کل کا روزہ؟ ماشاءاللہ ہے کچھ نہ کچھ حصہ ہے بھائی. اب اصل وہ امتحان شروع ہو گئے نا، جی جی تو طلباء کرام تو تقریباً مائنس ہو جائیں گے. تو چلو جو مل کے سحری کریں گے، اور سحری اسی کو اجازت ہوگی جس نے کل روزہ رکھنا ہوگا. اور سنت بھی روزہ رکھنے والے کے لیے سحری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص
رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیس بک پیج پہ واپس سوال صدیق شیخ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے نصیب خراب ہیں، ایسا بولنا کیسا ہے؟ اللہ، حرج تو نہیں ہے، لیکن نصیب خراب مسلمان کا کیسے ہو؟ جس کو ایمان مل گیا وہ نصیب دار ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی۔ کاشف سوال کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ادارے سے مختلف چیزیں اپنے گھر لے آنا کیسا؟ اگر وہ گورنمنٹ کی ہے اور اٹھا لایا تو ظاہر ہے کہ چوری ہی تو کرے گا اور چھپ کر ہی لائے گا، واپس دینی ہوں گی، توبہ بھی کرنی ہوگی۔ نعمان پوچھتے ہیں کہ ڈرائیور سفر کے دوران نماز کی کس طرح پابندی کرے؟ سواریاں اعتراض کرتی ہیں۔ لاکھ اعتراض کریں، نماز فرض ہے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کو وقت کے اندر پڑھنا ہے، قضا بھی نہیں کرنی۔ سواریوں کو بھی نیکی کی دعوت دے تو وہ بھی نماز پڑھے، نماز معاف نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ چند سوالات ضروری ہیں کیونکہ جتنے لوگوں ہر ایک کی رائے الگ الگ وہ کہتے ہیں کہ ہوتی ہے۔ لائیو چیٹ کے ذریعے انہوں نے 3-4 سوال کیے ہیں کہ سنتا آیا ہوں کہ اسلام میں مرد کو بیک وقت 4 شادیوں کی اجازت ہے، کیا 4 کی ہی اجازت ہے؟ ایک وقت میں 4 کی اجازت ہے، لیکن آسان نہیں ہے۔ ان کے شرائط اتنے کڑے ہیں، 4 کے ساتھ یا 2 بھی کی تو شرائط ایسے کہ جو شرائط پڑے نا، شاید وہ اگر خوف خدا والا ہو تو ہمت نہ کرے۔ بہت شرائط اس کے کڑے ہیں، اور 4 تو پھر اور اس کے شرائط، تو پھر بھی ایک وقت میں 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو پہلی بیوی کیسے اجازت دے گی کہ کر لیں؟ مطلب اس کے لیے آسان نہیں، اور اجازت نہ دے تو بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مشورہ ہم یہی دیتے ہیں کہ پہلی بیوی کو بھی اعتماد ملے، بیوی کے امی ابو کو، سسرال کو، اور جس کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے اس کے بھی سسرال وغیرہ کو اعتماد ملے، اور خاندان کے بڑے بوڑھوں کو اعتماد ملے، اور پھر دوسری شوق سے کرے۔ اور ایسا مطلب مشورہ ہے کہ بس اس میں جو کرے گا نا اس طرح تو فساد نہیں ہوگا، ورنہ تو فساد ہوتا ہے، ہو ہی رہے ہیں فساد، پھر کر لیتے ہیں جوش میں آ گیا۔ اب یہ کرنے کے لیے بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اس طرح بیچاری غریب تھی، اب غریب تھی یا تیرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے؟ ایک ہی غریب ملی جس سے ہمدردی کرنی ہے؟ میں بتاؤں غریبوں کے پتے کتنے غریب ہیں، ان کی خدمت کر لو نا بیچاروں کو۔ تو اس کی خدمت اس لیے کی کہ غریب ہے بیچاری، اس پر احسان کیا اس نے، حالانکہ وہ لڈو کچھ اور پھوٹ رہے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ پھر جو خاندان میں فساد ہوتا ہے نا تو بہت سارے غریب بن جاتے ہیں اس میں، تو اس لیے وہ سب کو اعتماد میں لے کر ہی کرے، ورنہ پھر۔ اور اب تو ملکی قانون بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے کہ جو پہلے سے بیوی موجود ہے اس کی اجازت لے، قانون۔ ہاں، تو ظاہر ہے کہ اس قانون پر بھی عمل کرے، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کو پتا چلا تو وہ پھر الگ
اور وہ تو پھر تحریری ثبوت ہوگا اس کا تو کہ اجازت لی ہے. یہ سب فارمیلٹی پوری کرے اس کی اور اس کے بعد ہی نکاح کرے. دوسرا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ داؤد خان کہتے ہیں کہ مرشد سے ملاقات کے لیے شرائط ہیں، اگر کوئی نکما شرائط پر پورا نہ اترے تو کیا وہ ملاقات نہیں کر سکتا؟ تو کوئی ایسا ہے جو اپنے آپ کو نکما نہیں کہے گا کہ میں کام والا ہوں؟ یعنی یہاں پیری مریدی کا یہ اصول شرائط نہیں ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ جو عطاری نہیں ہے وہ کسی صورت سے ملنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. ایسا تو میں نے مدنی پیکج میں کچھ بھی نہیں کہا. جس کا بھی مرید ہو نہ ہو کسی کا مرید. ہمارے یہ مدنی کاموں کے مدنی فیسیں اب چونکہ لاکھوں کروڑوں اسلامی بھائیوں کی تحریک ہے، اگر ویسے میں چھوٹ دیتا ہوں کہ آؤ ملو تو ہزاروں جمع ہو جائیں گے تو میں کہاں سے مل سکتا ہوں؟ اتنی طاقت کہاں سے لاؤں؟ پہلے ملتا تھا، میں ساری ساری رات ملتا تھا. اب تو ناممکن ہے. ظاہر ہے اس طرح کا تو انداز اب نہیں ہو سکتا. حفاظت امور کے اپنے مسائل ہیں تو یوں ریڈیوز ہو جاتے، پھر بھی 700 750 تک پہنچ جاتے ہیں. کبھی اتنی تعداد مل رہا ہوں میں. اب آج کم ہوں گے، کل بڑی رات تھی وہ جاگے ہوئے تھے تو یوں یہ شاید سو جائیں گے. اور طلباء کرام تقریباً آج مائنس ہو جائیں گے یہ امتحان کی تیاریوں میں. تو آج شاید وہ تھوڑے سے ہی ہوں گے. آج علاقوں سے تو ایک اچھی تعداد آ گئی. مگر آج 100-200 ہی ہوں گے ملاقاتی میں. جی جی اتنے نہیں ہوں گے. شرائط ان کے پورے نہیں ہوتے. طلباء کرام جو ہے نا یہ رسالے پڑھنے میں ماسٹر. یہ رسالے پڑھنے کی وجہ سے ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے. صلو علی الحبیب. اب یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور مظہر خان نے ایک سوال کیا ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ کیا پورے مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں شعبان المعظم میں؟ کوئی حرج نہیں ہے. ثواب ملے گا رکھیں گے تو انشاءاللہ. کئی ایسے اسلامی بھائی رکھتے بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسینین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد اللہ فاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا،
تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً 29، 30 اپریل اور 1 مئی 3 دن کے مدنی قافلے میں بننے والے مسافرین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے والا بنا دے۔ رمضان المبارک کا کوئی روزہ ہم سے نہ چھوٹے۔ زکوٰۃ جن پر فرض ہو، ایک پیسہ بھی اس سے کمی نہ ہو، سب زکوٰۃ پوری ادا کریں۔ الہ العالمین گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں، نیکیوں کی عادتیں بڑھ جائیں۔ الہ العالمین ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ خصوصاً جو مدنی چینل کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا تعویذات کا جو دعوت اسلامی کے بستوں پر مریض آتے ہیں، کئی بیچارے مریض آصف زدہ، سحر زدہ آتے ہیں، ان سب کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا کر دے۔ الہ العالمین تنگ دستیاں دور ہوں، قرض داریاں دور ہوں، جن کے قرضے پھنسے ہیں ان کے حقوق انہیں مل جائیں۔ یا رب جو بیجا اور جھوٹے کیسوں میں پھنسے ہیں ان سے نکل آئیں۔ یا اللہ جو مظلوم قیدی ہیں رہائی نصیب ہو۔ الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد ملے، عافیت کے ساتھ ملے۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بن جائے۔ یا اللہ گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو استحکام اور سنت و برا نظام نصیب فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام پر رحم و کرم فرما۔ دنیا جہان کے مسلمانوں پر خصوصی فضل و کرم ہو۔ مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد ہو۔ مسلمانان شام کی حفاظت فرما۔ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی۔ آمین۔ ہو الہی مغفرت ہر بے کسو مجبور کی۔ ہو الہی مغفرت ہر بے کسو مجبور کی۔ زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جہاں چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی۔ جہاں چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی۔ اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، علیین میں یا رب اسے دینا جگہ۔ روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی۔ روح چل دے
محمد کا تجھے پیارے خدا واسطہ، نور محمد کا تجھے پیارے خدا، گور تیرا کر منور، گور تیرا کر منور، بے کسو مجبور کی، گور تیرا کر منور، بے کسو مجبور کی۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ نام آئے عطار میں حسن عمل کوئی نہیں، نام آئے بدکار میں حسن عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر، لاج رکھنا روز محشر، بے کسو مجبور کی، لاج رکھنا روز محشر، لاج رکھنا روز محشر، بے کسو مجبور کی۔ یہ ہمارے قاری محمد سلیم رکن شورا نے پیغام دیا تعزیت کے لیے کہ حضرت علامہ مولانا مفتی ہدایت اللہ پسروری محتمم جامع غوثیہ ہدایت القرآن مدینۃ الاولیاء ملتان، ان کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہمارے ایک اسلامی بھائی جو اکثر مدنی مذاکرے میں نظر آتے تھے، اعتکاف میں نظر آتے تھے، حنیف نقش بندی، ان کا بھی کل انتقال ہو گیا ہے۔ بزرگ تھے، 60 سال سے اوپر ہی عمر ہوگی ان کی، یہ بھی بیچارے فوت ہو گئے۔ تو حضرت مفتی ہدایت اللہ پسروری صاحب کے شہزادگان مولانا عثمان پسروری اور مولانا عمر پسروری، ان صاحبان سے اور تمام سوگواروں سے، حنیف نقش بندی کے بھی تمام سوگواروں سے میں تعزیت کرتا ہوں۔ ان دونوں حضرات کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما، ان کے درجات بلند فرما، الہ العالمین ان کی دینی خدمات قبول فرما، ان کے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ میرے پاس جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں یا اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے کرم کے شائن شان ثواب عطا فرما کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ثواب عطا فرما، اور بشمول مفتی ہدایت اللہ پسروری اور حنیف نقش بندی مرحوم ساری امت کو یہ ثواب عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی
یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کرنا دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کرنا دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین، دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے. بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم.
صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر، مرشد کی آل پر. مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے. پیارا پیارا رمضان، میٹھا میٹھا رمضان، پیارا پیارا رمضان، میٹھا میٹھا رمضان. رب کی رحمت رمضان، رب کی برکت رمضان. مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے. پیارا پیارا رمضان، میٹھا میٹھا رمضان، بول پیارا پیارا رمضان، میٹھا میٹھا رمضان. برکت والا رمضان، رحمت والا رمضان، برکت والا رمضان، رحمت والا رمضان. مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، بولو مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے. یا خدا ہم معاصیوں پر پھر تیرا احسان ہو، یا خدا ہم معاصیوں پر پھر تیرا احسان ہو. زندگی میں پھر عطا ہم کو ماہ رمضان ہو. مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، بولو مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے. پیارا پیارا رمضان، میٹھا میٹھا رمضان، برکت والا رمضان، رحمت والا رمضان، برکت والا رمضان، رحمت والا رمضان. مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے. تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو. جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے. رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، برکت کی آمد مرحبا، رحمت کی آمد مرحبا، مہمان کی آمد مرحبا، مہمان کی آمد مرحبا. مجھے ماہ رمضان سے پیار
رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے یا الہی تو کبھی یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے پیارا پیارا رمضان پیارا پیارا رمضان رب کی رحمت رمضان رب کا مہما رمضان مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے فیضان رمضان جاری رہے گا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ آل عطار پر فضل کر رحم کر آل عطار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ صلو علی الحبیب